سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها وينظرون كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. یہ حسن صحیح روایت ہے. ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور جیسا کہ معلوم ہوا راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا شیریں ہے، میٹھی ہے، وہ خضرہ اور سرسبز ہے، شاداب ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کی چمک دھمک میں آدمی گم ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آدمی اپنے آرام و راحت کے لیے جس حد تک وہ قربانیاں دے سکتا ہے دنیا کے اندر دیتا ہے، اور اسی دنیاوی زندگی کے حصول میں آدمی بعض دفعہ اپنی آخرت کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا. ہم میں سے سبھی جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے، ہم سب کو ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ پینا ہے، ہر حال میں یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اس کے باوجود بھی دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، دوڑتے بھاگتے، کماتے کھاتے پیتے، بہت کم ہی ایسے اوقات ہوں گے جن اوقات میں آپ کو اپنی موت یاد آئی ہوگی. کس وجہ سے؟ کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ چمکتی دمکتی، یہاں کی ہر چیز دیکھنے میں بڑی سرسبز و شاداب معلوم ہوتی ہے. آدمی دیکھ لے تو اپنا ایمان گوا بیٹھے. آدمی اس کے دنیاوی چیزوں کے حصول میں بعض دفعہ اپنے ایمان تک کا سودا کر لیتا ہے. اسی لیے کہا کہ دنیا کیا ہے دیکھنے میں؟ حلوہ، بہت میٹھی، وخضرۃ، سرسبز و شاداب، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر جانشین بنانے والا ہے. کس وجہ سے؟ کیا اللہ کو پڑی ہے کہ تمہیں دنیا میں جانشین بنائے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، کیسے عمل کرتے ہو. اللہ نے موت و حیات کی تخلیق کا بھی یہی ذریعہ بتایا، یہی سبب بتایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کی تخلیق فرمائی، موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی کہہ رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تمہیں اپنا جانشین بنانے والا ہے. کس وجہ سے؟ فَيَنْظُرَ، تاکہ وہ دیکھے كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیا کچھ عمل کرتے ہو. کہیں دنیاوی زندگی کے حصول میں تم اللہ کے احکام تو نہیں توڑتے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب تو نہیں کرتے. دیکھنا چاہتا ہے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو تم دنیا کے فتنے سے بچو، دنیا کے دھوکے سے بچو. دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے. دنیا انسان کو پوری زندگی دھوکے میں رکھتی ہے. ایک انسان اس دنیاوی زندگی کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے پوری عمر تک اپنی ضائع کر دیتا، برباد کر دیتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے، اس دن انسان دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، موت کا پیالہ پی لیتا ہے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، اسی لیے کہ دنیا کے دھوکے سے بچو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے دنیاوی زندگی کو دھوکہ کہا، محض ایک دھوکے کا سامان اور کچھ نہیں. یہاں اللہ کے رسول اسی لیے اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا دیکھنے میں بڑی میٹھی اور سرسبز شاداب معلوم ہوگی،
لیکن اس کے میٹھے پن پہ مت جانا، اس کی سرسبزی اور شادابی پہ مت جانا۔ فاتقوا الدنیا، دنیا کے وبال سے، دنیا کے فتنے سے، اس کے دھوکے سے بچنا۔ واتقوا النساء، اور عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بھی بچنا۔ دنیا کیا ہے؟ اس بہت میٹھی ہے، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب انسان کو دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی، خاص کر عورت۔ آدمی اگر اس فتنے میں، عورت کے فتنے میں اگر مبتلا ہو گیا تو انسان کی دنیاوی و اخروی دونوں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی زندگی اس لیے برباد ہوتی ہے کہ وہ اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر غیر کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اخروی زندگی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کے پیچھے اپنی پوری انرجی صرف کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اور آخر میں فرمایا فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، کیونکہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے اندر جو آیا وہ عورتوں سے ہی متعلق فتنہ تھا۔ عورتوں کا فتنہ بڑا ہی عجیب فتنہ ہے۔ ہر کوئی آدمی یوسف علیہ السلام نہیں ہے میرے بھائی، جو کہہ دے معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی لیے عورت کے فتنے سے خاص کر کے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کان یقول، آپ برابر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، اے میرے پروردگار میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں، ہدایت مانگتا ہوں۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے زندگی کے ہر موڑ میں اچھی رہنمائی حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ والتقیٰ، اور آپ اللہ سے تقوی بھی مانگتے تھے، اے اللہ مجھے متقی پرہیزگار بنا۔ تقوی پہلے بھی بتایا گیا، یہی تقوی انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے اور برائیوں سے دور کرتا ہے۔ انسان کے دل سے تقوی ختم، برائی سے نہیں بچ پائے گا اور نہ ہی نیکیاں کما پائے گا۔ اور آپ ساتھ میں یہ کہ والعفاف، اور اے اللہ میں پاک دامنی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے پاک دامن بنا۔ پاک دامنی، پاک دامنی کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے ان چیزوں سے ہم بچ جائیں، ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں، یہ پاک دامنی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول یہی کہہ رہے ہیں، اے اللہ اپنے حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ کرنا۔ والعفاف والغنا، اے اللہ تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ بے نیازی، لوگوں سے بے نیاز کر دی، لوگوں کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بے نیاز کر دی۔ ہم سب کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، چھوٹی سی دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقیٰ والعفاف والغنی۔ اللہ کے رسول اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سے جہاں ہدایت طلب کرتے تھے وہیں تقوی اور پاک دامنی بھی اللہ سے مانگتے تھے، اور بے نیازی کا سوال بھی اللہ سے کرتے تھے۔ اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے، لوگوں کے پاس جو چیزیں ان تمام چیزوں سے بھی بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اچھے اعمال کی ہم سب کو توفیق